اہم ترین خبر آپ کو دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے اتفاق کیا ہے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ آیت اللہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ مذاکرات سے متعلق منظوری دے رہے ہیں۔ شاید کسی موقع پر ایرانی آیت اللہ سے ملاقات بھی کریں گے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا تازہ بیان آیا ہے اور صدر ٹرمپ کا تازہ بیان اب یہ بتا رہا ہے کہ ایران کے اعلیٰ ترین ذرائع اس مذاکرات کے حوالے سے اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور جو کہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے آیت اللہ، ان کے بارے میں یہ کہنا ہے صدر ٹرمپ کا کہ وہ بھی اس مذاکرات میں شامل ہو گئے ہیں۔ آج 3 جون ہے، 5 جون کو بجٹ پیش ہونا تھا، لیکن یہ اجلاس مؤخر کر دیا گیا۔ بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی کو بجٹ سے متعلق تحفظات ہیں اور انہیں دور کرنے کے لیے گزشتہ روز حکومتی وفود کا پیپلز پارٹی کے وفد کے ساتھ اہم مذاکراتی سیشن ہوا، جس کے بعد مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا، اور آج شام یہ اجلاس دوبارہ ہونے جا رہا ہے۔ نمائندہ خصوصی اشرف ملخم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اشرف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار حکومتی وفد کی قیادت کریں گے۔ حکومتی وفد میں کون کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے وفد میں کون کون ہوگا؟ مطالبات کیا ہیں؟ جی بالکل، یہ گزشتہ رات جو اجلاس ہوا تو اس پہ جو تقریباً 12 بجے تک یہ میٹنگ جاری رہی، جس میں جو سیاسی رہنما ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، میں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں۔ حکومت کی طرف سے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار تھے، وزیر خزانہ اورنگ زیب تھے، اور وزیر مملکت برائے خزانہ بلال کیانی تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سید نوید قمر تھے، سید مراد علی شاہ چیف منسٹر ہیں سندھ کے وہ تھے، اور شہری رحمان سینیٹر وہ تھی اس میٹنگ میں۔ جی اس میٹنگ میں 12 بجے تک کوئی اتفاق نہیں ہو سکا تھا، جس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ایک ٹیکنوکریٹس کی ٹیم بیٹھے گی، جو رات ٹیم بیٹھی رہی، جن میں زیادہ تر افسران شامل تھے حکومت کی سائٹ سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سائٹ سے بھی۔ یہ تقریباً پوری رات اور بیٹھ کے انہوں نے کچھ سفارشات تیار کی ہیں، اور سفارشات کو دوبارہ ڈسکس کرنے کے لیے آج دوبارہ شام کو پھر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی سربراہی میں وہی ٹیم ہوگی، یعنی کہ حکومت کی طرف سے اسحاق ڈار کے ساتھ ہوں گے اورنگ زیب جو وزیر خزانہ ہیں، اور وزیر مملکت برائے خزانہ بلال کیانی ہوں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سید نوید قمر ہوں گے، شہری رحمان سینیٹر ہیں وہ ہوں گی، اور جو سی ایم سندھ ہیں وہ چونکہ رات کراچی واپس آ کے آن لائن شرکت کریں گے۔ ان کے ساتھ ٹیکنوکریٹس کی ٹیم بھی ہوگی۔ آج رات شام پھر یہ میٹنگ شروع ہوگی، اس کو لمبا چلے گی۔ اس کے بعد کوئی امید ہے کہ فیصلہ ہو سکے گا، اگر نہ ہوا تو پھر دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ اگلے ہفتے میں ہر حال میں پارلیمنٹ میں بجٹ پیش ہو جائے، تاکہ اس کو پارلیمنٹ میں اور کمیٹیز میں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں، خاص طور پہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو اس فائنانس بل پر کلاز بائی کلاز لمبی ڈسکشن کرتی ہے، اس کو مناسب ٹائم مل سکے اس پر بحث کرنے کا، اس کی ریکمنڈیشن تیار ہونے کا، پھر ریکمنڈیشن کے بعد بل کی منظوری کا ایک پروسیس ہے کلاز بائی کلاز وہ مکمل ہو سکے۔ اس کے لیے حکومت نے ہر حال میں اگلے ہفتے میں یہ بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہے۔ لیکن ہماری جو اطلاعات ہیں، جو مطالبات ہیں، ہم نے خاص طور پر جو ترقیاتی پروگرام ہے اس کا پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کی گئی، ہماری طرف سے جو ترقیاتی اسکیم ہے ان کو شامل نہیں کیا گیا، اور دوسری طرف سندھ میں کچھ بڑے میگا پروجیکٹس ہیں جن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کی فنڈنگ وفاقی حکومت کی طرف سے ہو، جس طرح کے دوسرے صوبے میں ہوئی ہے، اس پہ مذاکرات ہونے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں، رات کی میٹنگ میں کوئی زیادہ بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ آج کی میٹنگ جب شروع ہوگی پھر پتہ چلے گا کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے اشرف ملخم، اہم تفصیل سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان ہر موسم کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مستحکم بنانے کے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ اپنے حالیہ دورہ چین کے دوران چینی قیادت کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کا ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دورہ چین کے دوران طے پانے والے اہم فیصلوں اور مفاہمتوں پر عمل درآمد کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ہانگ جھو میں منعقدہ بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس کے دوران پاکستان اور چینی کمپنی کے درمیان طے پانے والے MOUs پر بروقت عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ نتن یاہو کی لبنان کے ساتھ مسلسل لڑائی سے پریشان تھے۔ نتن یاہو سے سخت اور غصے بھرے لہجے میں گفتگو کرنا پڑی۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اتفاق کیا ہے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ آیت اللہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ مذاکرات سے متعلق منظوری دے رہے ہیں۔ شاید کسی موقع پر ایرانی آیت اللہ سے
ملاقات بھی ہو جائے۔ ایران میں اس وقت ہمیں زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، ایران کا تنازع ختم ہوا تو فیول کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی آئل ٹینکر اور جزیرہ قسم پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ ایک بیان میں کہا ہے کہ ایسے حملوں کی اجازت دینے پر کویت اور بحرین کی قیادت براہ راست ذمہ دار ہے۔ ان کی سرزمین اور تنصیبات ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال ہوئیں۔ ایران نے خبردار کیا کہ وہ اپنے دفاع اور کسی بھی ایسے ملک کے خلاف دفاعی اقدامات کا حق رکھتا ہے جو امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین یا فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے۔ دوسری جانب کویت کی ایران کے ڈرون میزائل حملے کی مذمت۔ کویتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل ڈرونز کے ذریعے کیے جانے والے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایران نے ایک بار پھر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت شہری اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ کویت ایئرپورٹ پر حملے میں ایک شخص ہلاک ہوا، متعدد زخمی ہوئے۔ ایرانی جارحیت کے نتیجے میں سفارتی مشن سمیت اہم اور حساس تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے فوجی مشیر محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ مذاکرات کے جنگ بندی کے عمل میں امریکہ کو اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چلائی جانے والی ہر گولی اور ہر حملے کا جواب میزائلوں اور ڈرونز کی بارش سے دیا جائے گا۔ جارحیت کرنے والوں کو جلد ہی سزا دی جائے گی۔ آئی بی اے کراچی میں نوجوانوں اور بچوں کی ذہنی صحت سے متعلق خصوصی تربیتی پروگرام مکمل کرنے والوں کو سرٹیفکیٹ دینے کی تقریب ہوئی۔ کراچی سے کرن خان تفصیل بتائیں گی۔ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کے سینٹر فار انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ اور پاکستان نیورو سائنس کے ادارے سائنپس کے زیر اہتمام بچوں اور نوجوانوں کی صحت سے متعلق خصوصی تربیتی پروگرام کی اختتامی تقریب ہوئی، جس میں تربیتی پروگرام کامیابی سے مکمل کرنے والے شرکاء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی اے ڈاکٹر اکبر زیدی نے تربیتی پروگرام کو سراہا۔ First of all, we have to understand that there is a problem, that it is quite chronic, it is quite extensive. It's, we were talking about things like climate change, food security, but why not mental health? I mean, mental health should probably come first, and then once you have better mental health, you'll understand climate change better, you'll understand other things as well, something that we don't talk about. سائنپس کی سی ای او ڈاکٹر عائشہ میاں کا کہنا تھا کہ ذہنی صحت سے متعلق آگاہی اور تربیت نہ صرف ماہرین کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے بلکہ معاشرے میں بچوں اور نوجوانوں کو درپیش نفسیاتی مسائل کے بہتر حل میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ پہلا سرٹیفکیٹ کورس ہم نے لے کر آئے، جس میں ہم نے گلوبل فیکلٹی باہر سے بھی، یو ایس سے بھی اور آئی بی اے سے فیکلٹی آئی ہمارے ساتھ تھی، جنہوں نے ان کو تھوڑا سا جو بھی ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں یا ٹیچرز ہیں، سائیکائٹرسٹس ہیں، تو یہ ہماری ٹارگیٹ آڈینس تھی۔ ان کو اوور 17 ویکس ٹریننگ ملی کہ اگر جو ڈفرینٹ طریقے کے تھیراپیز ہوتی ہیں تو ان کو کس طریقے کی کیا ڈفرینٹ طریقے کی تھیراپیز ہم بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، فیملیز کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور جو اسپیشلی اگر ہم جب بچوں کے اور فیملیز کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں کن کن چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈائریکٹر آئی بی اے سی ای ڈی ڈاکٹر لالا رخ کا کہنا تھا کہ اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے انہیں 200 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ یہ جو پروگرام ہے یہ ایک ڈفرینٹ نوعیت کا تھا، کیونکہ ہم نے اس میں انٹرپرینورشپ کا اینگل بھی ڈالا۔ انٹرپرینورز کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ سوسائٹی کے اندر جب جو پرابلمز ہیں یا گیپس ہیں نظر آتے ہیں، ان پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پرابلمز کو اپرچونیٹیز سمجھتے ہیں اور اپرچونیٹیز کو اویل کر کے جو ہے ان کو لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ تو آف کورس مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ کورس تو تھا ہی، لیکن اس میں ٹیچرز، اساتذہ، اسٹوڈنٹس اور بھی بہت قسم کے لوگ اس میں شامل تھے۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے پروگرام کو مفید قرار دیتے ہوئے مستقبل میں بھی اس نوعیت کے تربیتی سرگرمیوں کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیا۔ کیمرہ مین عدنان علی کے ساتھ کرن خان، جیو نیوز، کراچی۔